وہ آپ کی شریک زندگی ہے، وہ آپ کے بستر کی زینت ہے۔ اللہ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کے دکھ درد کی شریک ہے۔ اسے اتنا اعتماد دیجئے، اس پہ اس قدر بھروسہ کیجئے، اسے اتنی محبت اور شفقت دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو بے بس پائے آپ کی اطاعت پر بھی، آپ کی محبت اور احترام پر بھی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے شوہروں کو اسے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی چیز آپ اٹھا لیں اور بیچ دیں، چیز اس کی ہے، آپ نے دی ہے اسے، یا پہلے سے اس کے پاس تھی، یا وہ صاحب ثروت ہے، اس کی اپنی ملک ہے۔ شوہروں کو حق نہیں ہے کہ ان کا مال ہتھیائیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، انہیں مجبور کرنا، انہیں گھروں سے نکال دینا کہ جاؤ جا کے اپنے والدین سے کہو کاروبار خسارے کا شکار ہے، اتنا دیں گے تو آنا، اگر نہ دیا تو نہ آنا میرے گھر میں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یا اسے مجبور کرتے ہیں کہ جو حق مہر میں نے دیا ہے اسے معاف کرو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، صرف مال ہتھیانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے اختیار کرنا جائز، ہاں اگر وہ اللہ کی حدود توڑتی ہے، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے حکام الگ ہیں، تیری ذمہ داری ہے اس پہ اعتماد کرنا، اور جو کچھ تو نے اسے دیا یا اس کے والدین نے اسے دیا اسے ہتھیانے کا تجھے حق نہیں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں زندگی دو اچھے انداز سے، یہ قرآن ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، بالمعروف ہی، اچھے انداز سے۔ اچھے انداز کا معیار کیا ہے؟ ان کی عزت نفس پہ کبھی ٹھوکر نہ لگے، ان کی کبھی اہانت نہ کرو، ان کے بڑوں کو، اس کے والدین کو کبھی برا نہ کہو۔ اگر وہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، کسی اور خاندان سے ہے، تو اس کی کاسٹ، خاندان کی وجہ سے اس پہ تانا زانی نہ کرو، تانا زانی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جاہلیت کے امور ہیں ان میں سے ایک ہے وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، تیرا تو باپ ایسا ہے، میں جانتا ہوں تیرے بڑوں کو، تمہاری تو نسل ہی ایسی ہے۔ بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر وہاں نہیں کرنی تو تجھے اختیار تھا، نہ کرتے۔ کہتا کرنی نہیں تھی، مجھے تو برادری نے مجبور کر دیا۔ تیرے جیسا کوئی الو کا پٹھا بھی ہو سکتا ہے جو برادری کے سامنے مجبور ہو گیا اور اب اس مجبور پہ بادشاہ بن کے کھڑا۔ تیری مردانگی کہاں رہ گئی کہ اس بے بس پہ تو ظلم کر رہا ہے، اور جہاں تجھے چاہیے تھا اپنے حق کے لیے لڑتا، وہاں تو بات نہیں کر سکا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، ناپسند ہے جی، شادی کے بعد اس کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کھانا ٹھیک سے نہیں بناتی، اسے اوڑھنے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کیا بعید ہے جو چیز تجھے ناپسند لگتی ہے، اگر اسے اللہ کی رضا سمجھ کے برداشت کر لے تو اللہ تیرے لیے اتنی خیر پیدا کر دے کہ تیرے حساب و کتاب میں نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب رخصت ہو کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں تو سیدہ بیان کرتی ہیں مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ کتنی بار مارا اللہ کے نبی نے، کھانا نہیں پکانا آتا۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ روئے زمین پہ اللہ کے نبی سے زیادہ مہمان نواز کوئی ہے؟ اچھا، جس بیوی کو اپنے شوہر کے لیے پکانا نہیں آتا وہ مہمانوں کے لیے پکاتی ہوگی؟ کتنی بار یہ پنچایتیں ہوئی ہیں، ابو بکر کو طلب کیا لے جاؤ اپنی بیٹی کو، اسے کم از کم پکانے کا سلیقہ تو سکھایا ہوتا۔ سیدہ کہتی ہیں پڑوسنے آ کے کھانا پکایا کرتی تھی میرے لیے، مجھے کھانا نہیں پکانا آتا تھا۔ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، ابھی کھیلنے کی عمر تھی، جب رخصت ہو کے آئی نا تو کچھ کھلونے تھے سیدہ کے ساتھ، انہوں نے اپنے سامان میں ساتھ لے کے آئی اپنے باپ کے گھر سے، اور شوہر کے گھر میں وہ اپنی الماری میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا اہلیہ محترمہ کھلونوں سے کھیلتی ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں۔ جو وقار اور عزت اللہ کی مخلوق میں میرے نبی کو حاصل ہے، کائنات میں کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اور وقار اور عزت کا یہ معنی کب ہے کہ آپ مجبوروں پر ظلم کریں؟ عائشہ یہ کیا ہے؟ حضور یہ میرے کھلونے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ ایک گھوڑا تھا، اس کے پر لگے ہوئے تھے، کپڑے کا بنایا ہوا جیسے یہ بچے خود بناتے ہیں، اس پہ پر تھے۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ حضور یہ گھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں پروں والا گھوڑا بھی ہوتا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پروں والا گھوڑا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے ہنسے، جی بھر کے مسکرائے، ڈنڈا اٹھا کے پٹائی نہیں کی، تو نبی کے گھر میں آئی ہے، نبوت کے حرم میں بیٹھی ہے اور تو کھلونے لے کے آئی؟ عمر کے حساب سے احساسات کا پاس کیجئے، وہ بیوی ہے تیری، اگر اس میں کوئی چیز تجھے ناپسند ہے تو اس کی اصلاح کیجئے، اسے سکھائیے، لیکن اسے اعتماد دیجئے۔ اس کے والدین نے اسے آپ کے سپرد کر دیا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اس پہ حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا معنی ظالم نہیں ہوتا، حاکم کا معنی خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں تجھ سے اس حکومت کا جواب لیا جائے گا، اعتماد دیجئے اپنی گھر والیوں کو۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرتے ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے لیے تجھے پورے اختیارات دیے ہیں۔ اگر تو سمجھے کہ یہ گاڑی نہیں چلتی تو چھوڑنے کا طریقہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ۔ اسلام دوسرے کو رسوا کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتا۔ فرمایا اگر تم جانور بھی ذبح کرنے جا رہے ہو، اسے اس انداز سے ذبح کرو کہ کم از کم تکلیف ہو، حتیٰ کہ کسی موذی جانور کو مارنے جا رہے ہو تو اس انداز سے مارو کہ وہ تکلیف میں کم از کم مبتلا ہو۔ تو اپنی بیوی کو رکھتا ہے، نہ اسے جینے دیتا ہے، نہ اسے مرنے دیتا ہے، نہ اسے گھر میں رہنے دیتا ہے، نہ گھر سے نکلنے دیتا ہے۔ تو نے اس کی زندگی کانٹوں کی بستر بنا دیا کہ وہ بیچاری سانس لینے میں اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تیری ذمہ داری ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے۔ میں پھر عرض کروں، اپنے بھائیوں سے بھی اور اپنی بہنوں سے بھی، خواتین اکثر مجھ سے شکوہ کناں رہتی ہیں کہ مولوی صاحب ہمیشہ مردوں کی بات کرتے ہیں، ہماری تو بات نہیں کرتے۔ آج ساری تہاڈی گل ہی ہونی انشاءاللہ، لیکن اگلا جمعہ پھر مردوں کا۔ شریعت اسی کا نام ہے۔ اپنے حقوق مت ڈھونڈیے، اپنی ذمہ داری تلاش کیجئے۔ خاوند تیری ذمہ داری تھی۔ میں پچھلے خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ شادی کے جو وسائل ہے اس کی فراہمی کس کی ذمہ داری؟ خاوند کی ذمہ داری۔
اب نفقہ سکنہ دینا کس کی ذمہ داری؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی بات ارشاد فرمائی، آخر میں فرمایا الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، خبردار عورتوں کے تم پہ حقوق ہیں، ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن، انہیں لباس پہنانے میں، وطعامہن، اور انہیں کھانا کھلانے میں، ان تحسنوا، ان سے اچھا سلوک کرو۔ بگاڑ کیسے ہوتا ہے؟ آپ بازار میں تھے، آپ کا جی چاہا یہ لباس خرید لوں، مجھ پہ بڑا جچے گا، اور 4-6 بندوں سے پوچھتا بھی ہے، دیکھنا یار یہ مجھ پہ سوٹ کرے گا، پسند تھا لے لیا، اور باہر ہی ٹیلر کو دے دیا، جب سل کے پہنا تو گھر والی کو پتا چلا کہ شوہر نامدار نے تو ماشاءاللہ 3600 کا سوٹ لے کے پہن لیا ہے، اس کے لیے کیا لے کے گیا ہے؟ انہیں مولوی جی عجیب گل کر دیو، اسی تو باہر اندر جانا ہوں، انہیں تو گھر ہی رہنا ہوں۔ جب بندہ یہ سوچ کے سارا کچھ کرتا ہے نا تو پھر باہر ہی رہتا ہے، گھر جاتا ہے تو لڑائی ہوتی۔